مت بناؤ لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودوں اور نصارہ کو یعنی یہودی اور عیسائی کو دوست مت بناؤ. کس کے ذریعے سے اللہ نے کہلوایا؟ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا کہ اے ایمان والوں یہودوں اور نصارہ کو دوست مت بناؤ. کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ دلوں کے بھید کون جاننے والے ہیں؟ اللہ. دلوں کے حال کون جاننے والے ہیں؟ اللہ. ہم سے پہلے اس سرزمین پر کون آباد تھے؟ یہودی. دوسرے نمبر پہ عیسائی. تو ان کی ساری کیفیت، ساری حقیقت، ان کے رگ رگ سے واقف کون ہے؟ اللہ. واقف اللہ ہے نا. تو اللہ نے اس لیے مومنوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. اگر تم دوست بنا لیے تو پھر تمہارا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. اچھا کیوں کہا؟ یہود اور نصارہ ہمارا شروعات سے ہی دشمن ہے. یہودی عالم کو معلوم تھا کہ جب اللہ کا آخری نبی آئے گا تو آسمان پہ ستارے چمکیں گے، الگ انداز میں ستارے چمکیں گے. اللہ کا آخری نبی آئے گا تو، اور بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1.5 مہینے پہلے آسمان پہ ستاروں کا چمکنا شروع ہوا. تو مدینہ میں جو یہودی عالم رہنے والا تھا، یہودی عالم جو رہتا تھا، وہ مدینہ کے ہر گھر میں جا کر کے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی تمہارے گھر پہ بچہ آنے والا ہے کیا؟ تو کوئی کہہ رہا کہ ہمارے بچے کی بھی پیدائش کا 8 مہینہ باقی ہے، 6 مہینہ باقی ہے، 5 مہینہ باقی ہے. مدینہ کے ہر گھر میں جا کر کے یہودی عالم معلوم کیا تو معلوم پڑا یہاں کوئی مدینہ میں نہیں ہے. اب یہ آیا سارے مکہ میں، سارے یہودی عالم مکہ میں آیا اور مکہ میں آ کر کے معلومات کرنا شروع کیا کہ بھائی کس کے گھر پہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. چھان بین کیا تو آپ علیہ السلام بنو ہاشم کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، جو اللہ کا آخری نبی ہے. اس یہودی عالم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے اس گھر میں. جب ان کے نسل دیکھا گیا تو یہ حضرت اسماعیل کے نسل سے تھے. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. جتنے بھی نبی آئے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے آئے. حضرت اسحاق آئے، حضرت یوسف آئے. جتنے بھی ابراہیم، موسیٰ، جتنے بھی آئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، یوسف، جتنے بھی نبی آئے وہ سب عیسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلے. اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے یہودی عالم کو یہ زیبا نہیں دیا کہ نہیں یہ اب تک تو ہمارے نسل سے آ رہا تھا، اب یہ دوسرے خاندان سے آنا شروع ہو گیا. اللہ کا نبی آخری نبی آیا ہے، اسی لیے یہودی عالم نے اس بات کو چھپا دیا، جانتے ہوئے بھی چھپا دیا کہ اللہ کا آخری نبی ہے. سب کو بولا یہ آخری نبی نہیں ہے، اس پر ایمان مت لاؤ. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا، اسی لیے کہا یہودی کو اپنا دوست مت بناؤ. ہمارے نبی کو اس نے چھپایا، ہمارے نبی کو جانتے ہوئے کہ اللہ کا آخری نبی ہے. نشان بھی سب کچھ موجود ہے تورات کے اندر، سب کچھ موجود تھا زبور کے اندر، پھر بھی وہ چھپایا. تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. یہ خود ہی عیسائی ہوگا وہ عیسائی کا دوست ہوگا، یہودی ہوگا وہ یہودی کا دوست ہوگا. یہ آپس میں اللہ نے کہا اس کو دوست مت بناؤ. اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ سب آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. اور اللہ نے نبی کے ذریعے سے نبی کو بھی کہا اور ہمیں بھی کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو بھی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن میں علن اعلان کہہ دیا. تو اسی لیے آج جتنے بھی ہمارے عرب ممالک کے مسلم دیش ہیں وہ سب اس کے دوست بنے بیٹھے ہیں. امریکہ کا چاٹوکار بنا بیٹھا ہے، اسرائیل کا غلام بنا بیٹھا ہے. پوری مسلم ممالک اسرائیل کا، امریکہ کا غلام ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا نا اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے. ایک کسی نے پوچھا یہودی سے کہ تم دنیا میں سب سے کم ہو،
لیکن پھر بھی دنیا میں راج کرتے ہو. اسرائیل کتنا ہے؟ اسرائیل میں آبادی کتنی ہے؟ 1 کروڑ کی آبادی ہوگی. اسرائیل میں کتنی آبادی ہے؟ وہ اسرائیل میں کتنی آبادی ہے؟ 1 کروڑ کی آبادی ہوگی. کتنی؟ 1 کروڑ کی. لیکن پوری دنیا پہ اس کا قبضہ ہے. پوری دنیا پہ اس کا قبضہ ہے. ہم جو بھی کچھ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے، سازشیں کر رہے، ساری چیز ان تک پہنچ رہی ہے. دنیا میں جتنے بھی ساری چیزیں ہیں وہ سب ان کی ہے. بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی چیزیں، وہ سب ایجاد کرنے والے اسرائیلی. صرف 1 کروڑ. تو ان کا کیا کام ہے؟ وہ کہتا کہ میں 3 چیزوں پہ محنت کیا. کتنے چیزوں پہ؟ 3 چیزوں پہ. اور یہ 3 چیزوں میں نے مسلمانوں سے لیا ہے. 3 چیزیں میں نے مسلمانوں سے لیا ہے. کیا؟ کہ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اسٹارٹنگ سے پڑھنا سکھاتے ہیں. اور یہ چیز بھی ہم نے مسلمانوں سے ہی لیا ہے. مسلمان کے نبی پر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے نبی کو اللہ نے کہہ رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کا نام لے کر کے. لیکن مسلمان پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے ان کے ہی کتابوں سے یہ چیز لی کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. خود بھی پڑھے، سارے پڑھے لکھے آپ کو ملے گے، سارے پڑھے لکھے لوگ. ہم پڑھنا نہ دنیاوی اعتبار سے پڑھتے ہیں، نہ دینی اعتبار سے پڑھتے ہیں. ہمارا قرآن کب کھلتا ہے؟ جب کوئی مرے گا ثواب کے لیے. صرف ہم نے ثواب کے لیے قرآن کو استعمال کیا ہے، ہدایت کے لیے نہیں. اس کو پڑھیں گے اللہ کیا کہہ رہا، کیسے زندگی گزارو، کیسے مجھ تک پہنچو. ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں. ہدایت کے لیے سے، ثواب کے لیے سے ہمیشہ پڑھا. تو ہم نے سب سے پہلے اپنا نقصان کیا کیا؟ بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا. اور اس نے ہم سے ہی لیا، ہم نے بچوں کو پڑھایا. اس نے دوسری چیز کیا لیا؟ ہم سے ہی، کہ ہم آپس میں مل کر کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آپ کو ایک بھی یہودی بھیک مانگتا ہوا نہیں ملے گا. بھیک مانگتا ہوا ملے گا یا تو ہم لوگ ملیں گے مسلمانوں میں، یا تو پھر غیروں میں. یہودی بھی ایک بھی لوگ فقیر نہیں ہے، بھیک نہیں مانگتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی میں نے مسلمانوں سے لیا ہے. جب میں مسلمانوں کی نبی کی زندگی پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ان کے نبیوں پر ان کے جانثار یعنی ان کے صحابہ جان لٹانے والے تھے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ ایک جنگ کے موقع سے وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک آدمی، اس کے گھر والے آیا پانی لے کر کے کہ بھائی آخری وقت ہے، پانی پی لو، پیاس سے تڑپ رہا ہے. تو وہ جیسے پانی پینے کے لیے کرتا ہے تو بازو والا پانی کے لیے کرتا تو خود پانی نہیں پیتا، کہتے نہیں پہلے میرے بھائی کو دو. جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ جیسے پینے کے لیے کرتا ہے اس کے بازو والا پانی کے لیے کرتا ہے. تو یہ سب ایک دوسرے کو دیتے گیا. آخر میں جس کے پاس آخر والوں نے بھیجا، جب تک اس کے پاس پانی لے کر کے جاتے اس کی فوت ہو گئی. پھر تو اس کے بعد دوسرے کے پاس ہے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. تیسرے کے پاس ہے وہ بھی چلا گیا. اپنے سب سے پہلے والوں کے پاس آیا تو وہ بھی دنیا سے فوت کر گئے، وہ بھی شہید ہو گئے. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ چیز بھی، بھائی چارگی والی چیز بھی میں نے مسلمانوں سے لیا. پہلے چیز علم، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، یہ بھی میں نے مسلمانوں سے لیا. بھائی چارگی، محبت، ہمدردی، الفت، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی میں نے مسلمانوں سے لیا. مسلمانوں میں کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا المسلمون کجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور یہ بھائی چارگی ہم نے تمہارے نبی سے سیکھا ہے، ایک پڑھانا اور دوسرا بھائی چارگی. تیسرا ان کا کہنا تھا کہ میں نے تم میں سے ہی سیکھا ہے کہ تجارت کرنا. ہم نے تجارت کیا، ہم نے بزنس کیا، اور یہ چیز ہم نے پوری دنیا میں پھیلایا. اور یہ چیز میں نے تم میں سے ہی لیا ہے کہ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی تم پڑھو، کوئی بھی صحابہ کرام کسی کی غلام نہیں کرتے تھے بلکہ تجارت کرتے تھے. تمہارے نبی بھی تجارت کرتے تھے، بکریاں لے کر کے ملک شام میں جا کر کے بیچا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے. تو تمہارے اندر سے میں 3 چیزیں لے کر کے آج پوری دنیا پہ راج کر رہا ہوں. 3 چیزیں کیا؟ علم ہم نے چھوڑا، غیروں نے لیا. بھائی چارگی، محبت، ہمدردی ہم نے چھوڑا. ایک دوسرے کے لیے کینہ، کپٹ، دشمنی، ایک دوسرے کو نیچا گرانا. کوئی ترقی کر رہا تھا، ارے آج تک تو غریب تھے، کیسے ترقی کرنے لگا، لگتا ہے حرام کما ہوگا، حرام کماتا ہوگا، کچھ بھی غلط کام کرتا ہوگا. ہم نے بھائی چارگی کو چھوڑا، اس نے بھائی چارگی کو اپنایا. ہم نے غلامی کرنا شروع کیا، اس نے بزنس کرنا شروع کیا. اسی لیے پوری دنیا پہ آج وہ راج کر رہا ہے. ہمارے اندر کی 3 چیزیں لے کر کے
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کی غلامی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج ایک مولانا کسی نے گروپ میں ایک میسج بھی بھیجا تھا اپنے گروپ میں ہی کہ ایک شیعہ کا عالم ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ جو موبائل ہے نا, موبائل, اور اس پہ الحمدللہ میں نے پہلے بھی ریسرچ کیا, پہلے بھی میں نے شاید کہ آپ لوگوں سے بات کی ہے یا کسی نے بات کی ہے کہ آج ہم واٹس ایپ جو استعمال کر رہے ہیں, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, یہ جو بھی آن لائن چیزیں, یہ بنانے والا کون ہے؟ امریکہ, اسرائیل ہے. پورا گوگل یہ کون بنانے والا؟ وہی لوگ بنانے والے نا. تو یہ چیز فری میں ہم کو دیا, واٹس ایپ فری میں ہم استعمال کرتے ہیں, ایک دوسرے کو میسج کرتے فری میں. تو ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی فری میں کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتا ہے. اتنی بڑی چیزیں کیسے دے دے گا؟ ان کا کہنا فری میں دیا, لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے ہماری ساری بایو ڈاٹا لے لیا. ہم کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا ہو رہا نہیں ہو رہا, وہ ساری بایو ڈاٹا ان کے پاس پہنچ رہا. اور اسی طریقے سے اسی وجہ سے ہم پر راج کرتا ہے, ہم پر راج کرتے. تو اسی لیے آج ہمیں پڑھائی کی ضرورت ہے, ہمارے اندر بھائی چارگی کی ضرورت ہے, ہمارے اندر ہم غلامی چھوڑ کر کے اپنا کاروبار شروع کریں. انشاءاللہ اللہ اسے بہت برکت دے گا, بہت برکت دے گا. یہ نہ دیکھیں اس بھائی نے شروع کیا تو ہم کیا شروع کریں گے, نہیں. جتنے بار ہم شروع کریں گے اللہ آپ کو برکت دے گا. آپ شہروں میں جائیں گے تو چپل کی دکان ایک لائن سے ہزاروں ملے گی, کپڑے کی دکان ایک لائن سے ہزاروں ملے گی, سب اپنی مقدر کی روزی کما رہا. یہ نہیں کہ ہم اس کی دشمنی بھی کھول لیں, اس کی دشمن نہیں. ہمارے ہمارے گھر میں بھینس ہے, 10 پیسے 20 پیسے, دشمنی نہیں لیتے, نہیں. آپ لیں گے اللہ برکت ڈالے گا. جو بھی کام شروع کریں گے اللہ برکت ڈالے گا. کیسے ڈالے گا وہ اللہ جانتا ہے, لیکن آپ محنت کرنا شروع کریں.